الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله واتبع رضوانه واجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعلنا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے اور وہ لوگ جو فضول اور بیہودہ باتوں سے لغو سے پرہیز کرنے والے اس سے بچنے والے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات اس طرح کا بنایا ہے اس میں
ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی بہت ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی، اور یہ جب انسان کے لیے پیدا کی ہے تو پھر ہر چیز فائدے کی ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز فائدے کی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو انسان کے نقصان کی ہیں۔ وہ فرماتا ہے یہ بھی وَخَلَقْنَا لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی۔ لہذا وہ چیزیں جو اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں جو ہمارے نقصان کی ہیں، اس کے لیے بھی وہ فرماتا ہے یہ بھی تمہارے لیے پیدا کی، اور جو فائدے کی ہیں وہ تو ہمارے لیے ہیں ہی ہیں۔ لہذا پورا جو کائنات کا نظام ہے اس میں ہم دو چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں فائدے کی ہیں، بہت ساری چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایسا ہی، آپ نباتات میں دیکھ لیں، جڑی بوٹیوں میں دیکھ لیں، اور اسی طرح بعض پہاڑ پتھر چشمے انسان کے بڑے فائدے کے لیے ہیں، بعض بڑے ان کو کہتے ہیں کلر ماؤنٹین ہیں، یہ مار دینے والے ہیں، وہاں جو بھی شخص چلا جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ ہر چیز کے اندر اللہ اکبر۔ پھر انسان وہ تو دو طرح کے ہیں ہی جو ہیں، بہت سارے ہیں جو فائدے کے لیے ہیں، بہت سارے ہیں جو انسان کے دشمن ہیں۔ دوست اور دشمن یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اللہ حاضر القیاس، انسان کے جو اعمال ہیں وہ بھی اسی طرح دو طرح کے، کچھ اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں، کچھ انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان کے نقصان کے لیے پیدا کی ہے وہ بھی اصل میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ فائدہ کس طرح؟ فائدہ اس طرح کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا جائے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بچنے کی قابل ہو جائیں۔ آپ کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں راستے میں فلاں آپ نے کسی نئے ملک جانا ہو، اور آپ کو جانے سے پہلے ساری معلومات دے دی جائے کہ وہاں یہ چیزیں فائدے کی ہیں اور یہ چیزیں نقصان کی ہیں۔ لہذا انسان پہلے ہی خبردار ہو جاتا ہے، اور جا کے جب انسان وہاں لینڈ کرتا ہے تو پہلی نقصان والی چیز دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں مجھے بتانے والے نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس سے بچنا ہے۔ لہذا نقصان والی چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ بھی ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور جو فائدے کے لیے پیدا کی وہ تو ہے ہی فائدے کے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اہل ایمان جن کو اللہ پر ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے اور ہم کئی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایمان آ جاتا ہے تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہاں کون سی چیز آ جاتی ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو اسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، تولنا شروع کر دیتا ہے، پتہ نہیں میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ کون سی کیفیت ہے؟ جب ایمان آ جاتا ہے تو ایمان کا آغاز وہ مان لینا ہے۔ اب اللہ کی ہر بات مان لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان ہے۔ لہذا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسیس کر لیں، کیا آپ ہر بات اللہ کی مانتے ہیں؟ کیا آپ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو انشاءاللہ ایمان موجود ہے۔ ہاں، ان کی حقیقتوں کو ہم جانتے نہیں۔ کیوں اللہ نے فرما دیا کہ جھوٹ نقصان دہ ہے اور سچ فائدہ مند ہے؟ اس کی ساری تفصیلات میری سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں، میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ بعض اوقات مجھے ایسی سچویشن میں ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے۔ میری پوری اسسمنٹ
حالات حاضرہ کی پوری آ گئی، کاروبار کا پورا نظام، وہ مجھے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہاں 2 نمبری میں فائدہ، مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں جھوٹ بولنے میں فائدہ، لیکن ایمان اس بات کا نام ہے، اگر ایمان ہے، اگر یہ بات مانی ہے، اگر میں نے مان لیا ہے کہ اللہ سچا ہے، سچ بات کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، تو میں ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد بھی کہوں گا کہ بھلے سارا نظام کہتا ہے کہ جھوٹ میں فائدہ ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ سچ فائدے والی چیز ہے، جھوٹ نقصان دہ ہے، تو مجھے پھر بھی یہ مان لینا اور یہ عمل کرنا، اس بات پر عمل کرنا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں کرنا، میں نے فراڈ نہیں کرنا، میں نے بدیانتی نہیں کرنی۔ تو بھائی گھر بیٹھے، اپنی دکان پہ بیٹھے، اپنے کاروبار پہ بیٹھے، ہر شخص ہر عمل میں جانچ لے کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ یہ پیمانہ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ میں کون ہوں کہ میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں یا آپ کے ایمان کے بارے میں اسسمنٹ کروں؟ میں تو صرف وہی دیکھوں گا نا جو سامنے نظر آ۔ فرمایا سامنے جو کچھ نظر آتا ہے اس کے بارے میں جو مومنوں والی حرکتیں کرے اس کے ایمان کی گواہی دے۔ مومنوں والی حرکتیں کیا ہیں؟ مومن 5 وقت مسجد میں آتا جاتا، مسجد میں آتا جاتا دیکھو کیا تو مومن ہے۔ اللہ، وہ ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ آپ ظاہر کے پابند ہیں، کسی کو آپ، جو شخص مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اور جب تم اس سے پوچھتے ہو کس کو مانتے ہو، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اس سے پوچھتے ہو کس کو مانتے ہو، کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ اچھا، اس کے ایمان کے اجزاء بھی پورے ہیں، آتا بھی مسجد میں ہے، نماز بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو نماز ہمارے والی پڑھتا ہے، منہ ہمارے والے قبلے کو کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا لیتا ہے، فذلک المسلم، یہ مسلم ہے۔ لہذا آپ کو اور کوئی چیز اس کی ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فذلک المسلم، اور مسلم بھی ایسا کہ فرمایا کہ یہ وہ مسلم ہے جس کو بخش دینے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تو جس کو بخش دینے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوں؟ ہم اصل میں اپنے اعمال کی فکر کریں۔ ہر وہ چیز جو میں نے شروع میں عرض کیا، ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان دہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ مومن اس سے بچتا، جب اس کو پتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے تو اس سے بچتا، اور جو نہیں بچتا اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں خرابی ہے، اور وہ اس نظام سے، اس نظام ایمان سے، اس نظام اسلام سے انحراف کر رہا ہے۔ اب یہ جو 3 آیات میں نے چھوٹی چھوٹی سورہ مومنون کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو تیسری آیت ہے، یعنی پوری تینوں آیات کا ترجمہ میں اور بھی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں اور بھی خوبیاں بیان کی ہیں اہل ایمان کی۔ کون سے مومن کامیاب ہو؟ کہنے کو ہم سارے مومن ہیں الحمدللہ، جس سے پوچھو مومن، لیکن ہے کہ نہیں اصلاً؟ دعوے کے اعتبار سے ہم سارے مومن ہیں، عملاً کون مومن ہے کون نہیں مومن، اپنے اپنے عمل کا جائزہ لے لیں۔ اگر تو ہر عمل کی بنیاد یہ ہے کہ کس بات میں اللہ راضی ہے اور کس بات میں اللہ ناراض ہے، اگر تو ہر عمل کی بنیاد یہ ہے کہ کس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور کس بات کا حکم کیا ہے، اگر تو ہر عمل، ہر گفتگو، ہر زبان سے نکلنے والے لفظ اور ہر حرکت کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی پہلے سوچتا ہے کہ میرا اللہ اس بات میں راضی ہے کہ ناراض۔ سر لوگوں نے ایک اور بات بنائی، پتہ نہیں اللہ کے ان باتوں میں راضی، کر اپنی مرضی رہے ہوتے ہیں، مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بڑی بڑے پنچایت کی بات ہے، لوگ پنچایت میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی ان باتوں میں راضی۔
کمال نہیں ہو گئی؟ اللہ کن باتوں میں راضی ہے؟ سارا قرآن ہے۔ اللہ کن باتوں میں راضی ہے؟ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ان باتوں میں راضی ہے، اور جس میں اللہ راضی نہیں ہے پتہ ہوتا ہے اللہ کس بات میں راضی، لیکن ہم چونکہ اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لہذا اپنے روزمرہ کے معاملات میں بڑا زبان زد عام جملہ ہے اور کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ، ایمان کے منافی جملہ۔ پتہ نہیں اللہ کن باتوں میں راضی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی ایک نیا کام ایجاد کریں، ہم کہیں اس میں اللہ راضی ہوگا، اور کوئی پوچھے تو اس کو کہے پتہ نہیں اللہ کیڑے کم آج راضی۔ یہ ایمان والا طرز عمل ہے۔ ایمان والا طرز عمل یہ ہے قد افلح المؤمنون، مان لی بس، جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مان لیا بس۔ اس کے بعد جو پہلا عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز ایسے پڑھنی نہیں ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں عاجزی کرنی ہے۔ بس اپنے آپ کو دیکھ لیا کیا کریں کہ اگر تو دنیا کے، یہ دنیا جو ہے نا، ساری دنیا، ساری کائنات، یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ہوتا ہے ذرا سی حیثیت ہونا، ایک ہوتا ہے چھوٹا اور بڑا ہونا، اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اپنے تصورات درست کریں، اپنے تصورات درست کریں، ایمان کے مطابق تصورات بنائیں، اس کے لیے محنت کریں۔ یہ جو اللہ اکبر ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کیا، اللہ اکبر کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ترجمہ نہ کیا کرو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ فرماتے تھے اس سے تصور ہی قائم نہیں ہوتا اللہ کی بڑائی کا۔ اگر ہم یہ کہیں اکبر کا معنی تو یہی ہے، زبانوں کی اپنی حدود ہیں، زبانوں کی اپنی پابندیاں ہیں، زبانوں کا اپنا اظہار ہے، اور زبانیں ظاہر ہے لوگوں کے، انسانوں کے معاملات، دنیاوی معاملات ان کے اظہار کے لیے بنی ہیں۔ رہ گئی اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات کے بارے میں سورہ اخلاص کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ هو اللہ احد، کیا معنی؟ ایک ہے نہیں، اس کا معنی ایک ہے نہیں ہے، وہ واحد ہوتا ہے۔ هو اللہ الواحد نہیں کہا، فرمایا احد ہے، احد۔ احد اور واحد میں فرق، ہم مومن ہیں اور ہم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ واحد اور احد میں فرق کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ احد ہے، واحد کی تو بات سمجھ آ گئی، وہ ایک ہے۔ اگر وہ احد ہے اور وہ کہتا ہے وہ احد ہے، اس کا تعارف یہ ہے، مشرکین مکہ نے پوچھا تو فرمایا ہوا وہ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکتاب ہے۔ یکتاب ہوتا ہے، یکتاب ہوتا ہے کہ جس کی ذات جیسی کوئی ذات نہ ہو، جس کی بات جیسی کسی کی بات نہ ہو، اللہ، جس کے کاموں جیسا کسی کا کام نہ ہو، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ ہو، جس کے ناموں جیسا کسی کا نام نہ ہو۔ اب ذرا سوچنا شروع کر دیں، جس کے علم جیسا کوئی علم نہ ہو، جس کے رحم جیسی کسی کی رحمت نہ ہو، جس کی نرمی جیسی کسی کی نرمی نہ ہو، جس کے علم جیسا کسی کا علم نہ ہو، جس کی سماعتوں جیسی کسی کی سماعت نہ ہو۔ انسان بھی سنتے ہیں نا، انسان بھی جانتے ہیں، جب اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، بڑے سے بڑا کو تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، اللہ اس سے بھی بڑا، بڑے سے بڑا تصور ذہن میں سوچیں، بڑا کیا ہو سکتا ہے، بڑا کیا ہو سکتا ہے، بڑا کیا ہو سکتا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا۔ اور یہ پوری کائنات جب ہم سوچتے ہیں نا کہاں ہوگی، کیسی ہے، ہم کہاں ہیں، اپنی کیفیت
اور میں کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں یہ بات سمجھنے کی اور آپ کے سامنے عرض کرنے کی بھی، کہ اپنی کیفیت کو سمجھے اور اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو سمجھے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آج تک سائنسدانوں کو اس کا کنارہ نہیں ملا۔ ساری کوششیں کا سائنسدانوں نے کر لی لیکن کنارہ نہیں ملا۔ ملے بھی کیوں؟ کیونکہ یہ جامد نہیں ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کائنات کو بڑھاتے چلے جائیں، کائنات بڑھ رہی ہے۔ اللہ، وہ بڑھتی ہوئی کائنات، وہ بڑھتی ہوئی کائنات میں وہ اکبر ہے، بڑھتی ہوئی کائنات میں وہ اکبر ہے۔ اگر یہ زمین اتنی بڑی ہے تو وہ نظام شمسی کتنا بڑا ہوگا جس میں زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اور سورج لاکھوں گنا بڑا۔ اچھا یہ سورج اتنا اور یہ نظام شمسی، پھر وہ گلیکسی کتنی بڑی ہوگی جس کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں نظام ہائے شمسی میں سے ہمارے سورج والا نظام شمسی ایک نظام شمسی، یہ ایک ہے اور ایسے اربوں ہیں، اور وہ اربوں مل کے ایک گلیکسی بنتی ہے، اور اس گلیکسی کو سائنسدانوں نے نام دیا ملکی وے کا، کہ اس گلیکسی کا حصہ ہے ہمارا۔ اور وہ گلیکسی کتنی بڑی ہے ہمیں تو نظام شمسی کی بڑائی کا اندازہ نہیں، اور وہ گلیکسی کتنی بڑی ہے۔ پھر اس طرح کی کتنی گلیکسیز ہیں دنیا میں، وہ سینکڑوں نہیں ہیں، وہ اربوں کھربوں ہیں۔ کتنی بڑی کائنات، اور اللہ اس سے بھی بڑا۔ تو کیسے خیال آئے، کیسے تصور؟ بس ہمارا تصور بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو، اللہ کی ذات کی بڑائی کتنی ہے اس کو تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے عرش کی بڑائی، اللہ اکبر، اس کی اس پوری کائنات، یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ ساری گلیکسی، یہ ساری کائنات، یہ اگر اللہ کے عرش کے مقابلے میں لائے نا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک لمبا چوڑا، میلوں لمبا چوڑا صحرا ہو جس کا پتہ ہی نہیں اس کی لمبائی کتنی ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس کی چوڑائی کتنی، اس کے صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک حلقہ، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس انگوٹھی کو کیا نسبت ہے اس صحرا کے ساتھ؟ یہ ساری کائنات کو جو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، راکٹ دوڑاتے جائیں، بھگاتے جائیں، اللہ اکبر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اکیلے انسان نہیں صاحب، جن بھی اکٹھے ہو جائیں، بگا لیں، جن جو یہاں سے اڑتا ہے، ہوا جہاں پہنچتی ہے وہاں پہنچ جاتا۔ فرمایا سارے جنوں اور سارے انسانوں لگا لو زور، اور یہ جو آسمان کا دائرہ ہے نا، اس سے باہر نکل کے دکھاؤ، ہے کسی کے اندر طاقت کے وجہ سے باہر نکل کے دکھائے۔ تو یہ ساری کائنات جو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب اسے ایک طرف ایک ذرہ رکھ لیں اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف کسی وجود کا اظہار، اللہ کی ذات کیسی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کا عرش، اس کا تصور کریں کتنا بڑا ہوگا۔ بس جب آپ تصور کریں گے تو آپ سوچیں، بیٹھ کے غور و فکر کریں تو آپ کو ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، اور وہ روشنی جو اللہ کا حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب بھی نور ہے، خود بھی وہ نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے، تو آپ کو ہر طرف روشنی نظر آئے گی۔ اس لیے پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ کائنات تو اتنی سی ہے، سارا باقی کا وجود تو اللہ کا ہے، یہ چھوٹی سی کائنات، اس چھوٹی سی کائنات میں آپ کہاں ہیں؟ آپ کا اپنا وجود تو ایسے جیسے ہے ہی کوئی نہیں، پھر بھی وہ غفور الرحیم اتنا ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا مالک یوم الدین، جس کی بزرگی بیان ہو سکتی ہی نہیں، جس کی بزرگی کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں، وہ میرے چھوٹے سے فکرے سے کہہ دیتا ہے
مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. اللہ، سکھایا ہوا جملہ بھی اسی نے. کتنا غفور رحیم. لہذا اکبر کا تصور، اکبر کا تصور، اللہ سب سے بہت بڑا. والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو اللہ سب سے بڑا، یہ تصور رکھا کرو اللہ سب سے بہت بڑا ہے. کتنا بڑا؟ اللہ کی بڑائی کائنات کی بڑائی کی نسبت سے سمجھی جا سکتی ہی نہیں. ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اور پھر جب یہ تصور قائم کر لو گے تو جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہو گے نا، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پاکیزگی کی ساری انتہائیں ختم ہو جائیں گی سبحان کہتے ہوئے، خوبیوں کی ساری انتہائیں ختم ہو جائیں گی. تصور کیا بنے گا؟ اور جب آپ تعالی جدو کا کہیں گے تو بلندیوں کی ساری انتہائیں ختم ہو جائیں گی اللہ کا تصور کرنے میں. جب یوں کہیں گے تو پھر انسان کو اپنا احساس ہوگا کہ میری اصل حیثیت کیا. وہ جو عاجزی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ہے عاجزی. پھر جب انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان دوسرے کو بیان کر ہی نہیں سکتا. جب مالک کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کو خشوع کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاشعون کی تشریح کرتے ہیں، الذین خائفون وساکنون. نماز شروع کرتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں، کس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ، اس اللہ کے سامنے. ذرا سوچیں ساری کائنات ایک ذرہ ہے، اس ذرے کے اندر ذرے سے بھی چھوٹا ذرہ جو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ذرے کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں کہیں آپ ہیں اور ہر طرف وجود اللہ ہی کی ذات کا ہے. سبحان اللہ. اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ جو عاجزی پیدا ہوتی ہے دل لرز جاتا ہے، خائفون. پھر انسان میں حرکت کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. خائفون ساکنون، ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے بالکل بے حس و حرکت انسان کھڑا ہو جاتا ہے کس اللہ کے سامنے کھڑا. یہ میں بات کرنا چاہتا تھا تیسری آیت، اور تیسری آیت جو ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ نے مومنوں کی یہ خصوصیات بتائیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان بھی ایسا سبحان اللہ جس کو اللہ بھی جانتا ہو کہ ان کے دل میں ایمان ہے، صرف دعویٰ ایمان نہ ہو، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. پھر ظاہری طور پر جو نماز ہے وہ اس طرح کی ہو. اور پھر تیسری چیز ہی والذین هم عن اللغو معرضون، مومن ہو اور لغو سے بچتا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. کامیاب مومن وہی ہیں جو لغو سے بچتے ہیں. اب یہ لغو کیا ہے؟ لغو سے عام طور پر ہم کہتے ہیں بے فائدہ بات، فضول بات، بیہودہ بات. کوئی بھی چیز ہم کہہ دیتے ہیں یہ لغو ہے. اور اس میں آتی کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی چیز لغو میں ہے، کس کس سے بچنا ہے. نہیں بچنا تو نقصان دہ ہے. یہاں مومنون کی خصوصیات بتائیں، ایمان والوں کی، تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. اور سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیات بتائیں تو فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ خود کسی فضول لغو کام میں پڑھنا، لغو بات میں پڑھنا، خود پڑھنا، یہ تو دور کی بات ہے. مومن لغو کو دیکھ بھی نہیں سکتا. جب وہ فضول اور لغو باتوں پر گزرتے ہیں، ان کا جب گزر ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو وہ اس سے منہ پھیر کے انتہائی عزت اور احترام اور تکریم کے ساتھ گزر، وقار کے ساتھ گزر. سبحان اللہ. اب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کھیل تماشے لغو ہوگا،
ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کھیل تماشا لغو ہوگا، فضول باتیں لغو ہوں گی، فلمیں ڈرامے لغو ہوں گے، ڈانس پارٹیاں لغو ہوں گی، یہ ثقافتی شور لغو ہوں گے، اللہ حاضر قیاس جتنی چیزیں ہیں۔ کوئی بہت زیادہ متقی آدمی ہوتا ہے، وہ یہ جو گراؤنڈوں میں بچے نوجوان کھیلتے ہیں وہ ان گیمز کو بھی لغو کہہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، ہاکی کھیلنا یہ بھی وقت کا ضیاع، لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے تصورات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم فی الارض ما فی الارض جميعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ذات ہے جس نے ہر چیز بنائی جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنائی، لہذا جس سے بچنا ہے یہ بھی تمہارے حق میں ہے، اور جس میں پڑھنا ہے وہ بھی تمہارے حق میں ہے، فائدے والی چیزیں بھی اور نقصان والی۔ اس میں لغو جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور لغو کا معنی اگر آپ ترجمہ اس کا کریں تو لغو کا ترجمہ جو اہل لغت نے کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللغو عن الکلام ما لا فائدہ منہ، ہر وہ بات جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا وہ لغو ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لغو ہے۔ اب آپ سوچ لیں کون کون سی بات میں فائدہ اور کون سی بات میں نقصان، یا جس میں فائدہ نہیں، یعنی فائدہ ہونا یہ ایک بات ہے، فائدہ نقصان ہونا یہ دوسری بات ہے، اور یہ ایک درمیان میں بات ہے کہ نہ اس سے فائدہ ہے نہ اس سے نقصان ہے، لیکن درمیان میں کوئی چیز ہے، فرمایا یہ لغو ہے، نہ فائدہ نہ نقصان۔ پنجابی میں کہتے ہیں نہ دھی دے کام نہ پتر دے کام، تو لغو ہے نا۔ اللہ اکبر، ہر وہ چیز جس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اہل علم نے لغو کے اندر نقصان والی چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں فائدہ نہیں ہے اس میں نقصان ہونے والی چیزیں بھی شامل ہیں، اور جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے نا کہ اس میں نقصان نہیں ہے، دراصل لغو میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس میں فائدہ نہیں ہے بھلے بظاہر اس میں نقصان نہ ہو پھر بھی وہ لغو ہے، اور جس میں نقصان ہو وہ بھی لغو ہے۔ اصل میں جس بات سے بچنے کا حکم اللہ نے فرما دیا اس میں نقصان ہی نقصان ہے، ہمیں نظر آئے چاہے نہ، وہ نقصان ہے۔ لہذا آپ اس بات پر انتباہ کر لیجئے کون کون سی بات زندگی میں لغو ہے، کون کون سی چیز بےہودہ ہے، کون کون سی چیز فضول ہے۔ اللہ کی بندگی کریں گے فائدہ ہوگا، نماز پڑھیں گے فائدہ ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے فائدہ ہوگا، زبان سے قرآن پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدے کی بات بتائیں گے فائدہ ہوگا، لوگوں کے فائدہ کریں گے فائدہ ہوگا، ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کو بھی حق ہے، اہل محلہ کا بھی حق ہے۔ کسی کو فائدے والی بات کرو گے تو فائدہ ہوگا، اور جس میں فائدہ نہیں ہوگا وہ لغو ہے، بھلے نقصان والی بات ہو بھلے بغیر نقصان کے بات ہو، وہ ہے ہی لغو۔ لہذا اللہ کی بندگی کرنا لغو نہیں ہے، اور اللہ کی بندگی نہ کرنا بھلے وہ شرک کر رہا ہو تو بھی لغو کر رہا ہے۔ اگر وہ شرک نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں تو اپنی مرضی کر رہا، میں تو شرک نہیں کر رہا، تو اصل میں وہ بھی شرک کر رہا جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، تو ہر وہ بات لغو ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں فائدہ ہے، اور جو پیروی نہیں کرتا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ مخالفت کرنا وہ سیدھا سیدھا نقصان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا یہ بھی نقصان ہے۔ لہذا جس کو ہم لغو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لغو ہے، اور جو نقصان دہ ہے وہ بھی لغو ہے۔ صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارنا یہ فائدہ مند ہے، باقی ہر چیز بے فائدہ۔ اور اگر کوئی چیز
اللہ کی بندگی میں معاون ہو رہی ہے. ایک آدمی پیسہ کما رہا ہے، ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، ایک آدمی بچوں کو پڑھا رہا ہے، ایک آدمی کسی کو ٹریننگ دے رہا ہے، لیکن سب کا مقصد یہ ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اللہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں. جو ورزش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اس طاقت سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فائدہ ہو. جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں اس لیے پیسے کما رہا ہوں کہ میرا یہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند ہو. اگر تو ساری چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فائدے کے لیے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں لغو سے بچی ہوئی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز وہ میرے لیے ہو، وہ کسی اور کے لیے ہو، لیکن اس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پھر لغو ہوگی، اور اہل ایمان لغو سے بچتے ہیں. اگر کوئی بھی مقصد ایسا ہو جو مفید ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفید کہہ دیا، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور کوئی شخص گھر والوں پہ پیسے کون نہیں خرچ کرتا، ساری کرتے، نہ بھی کرے تو بیوی گردن پہ کہتے ہیں نا انگوٹھا رکھ کے دبا کے وہ لے لے، تیری ایسی تیسی خرچ کیوں نہیں کرتا. کرنا سب کو پڑتا ہے، لیکن جو اس لیے کرے کہ میرے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ فائدہ ہے، یہ ایک صدقہ ہے، اہل خانہ پر خرچ کرنے سے فائدہ ہے، تو وہ لغو سے بچ جائے گا، وہ لغو سے بچ جائے گا. اور جو اس لیے نہیں کرتا تو پھر وہ تو لغو ہے بھائی. ایک شخص جا رہا تھا نا، جوان لمبا ترمبا، اور صحابہ نے دیکھا وہ جا رہا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے. صحابہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے ہوں گے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص کہیں اور جا رہا ہے. تو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا سونا نوجوان ہے، کاش یہ بھی جہاد میں جا رہا ہوتا، کاش یہ بھی فی سبیل اللہ جا رہا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کما کے لائے اپنے والدین کو کھلائے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ لا کے اپنے بچوں کو کھلائے تو بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کمانے کے لیے کہ اللہ مجھے اتنا دولت مند کر دے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے تو بھی فی سبیل اللہ. لو بات رہ گئی کیا پیچھے؟ سارا ہی فی سبیل اللہ، بشرطے کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر سارا کچھ ہی فی سبیل اللہ ہے. وگرنہ ساری زندگی لغو ہے، وگرنہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس زندگی کے کمانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان سے بھی صرف وہ بات نکالے جس میں فائدہ ہو. اس لیے فرمایا تھا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس پورے نظام کائنات پر ایمان رکھتا ہے نا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو پتہ ہے کہ فائدے والی بات کہنی ہے، نقصان والی بات، باقی ساری بات لغو ہوگی، لہذا فائدے والی بات کہنی ہے تو بولو، وگرنہ پھر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کہو، بھلائی والی بات کرو، وگرنہ زبان بند رکھو. اس لغو میں اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ماحول ہے دین کے حوالے سے بنا ہوا، کیا ہم کسی علمی لغو کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم کسی ایسے لغو کا عملی طور پر اور فکری طور پر اور انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی لغو کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.